بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على من يستطيع فليتزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم دائش پر تشریف فرما، علماء نظام، اکابرین امت اور سامعین حضرات، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مختصر سا فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. اسی کے تعلق سے چند گزارشات سبق کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بڑوں کے حکم کی تعمیل میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے متعلق صحیح اور کارآمد مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس اعتبار سے انسان ایک سماجی حیوان ہے. دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہ ایک سماج کو چاہتا ہے، ایک معاشرے کو چاہتا ہے. اگر انسان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ تنہا رہے، اکیلا رہے، تو اس کے لیے بڑی دشواریاں ہوں، بڑی پریشانیاں ہوں. وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کو ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ ایک سماج ہو، ایک معاشرہ ہو جس کے اندر وہ زندگی گزار سکے. اور سماج اور معاشرے کا جو وجود ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط اور ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے بنتا ہے. ایک مرد اور عورت آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو ایک سماج اور ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، جیسا کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کے ذریعے، اور پھر آج جتنی اولادیں ہیں وہ تمام کی تمام حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے اختلاط کے نتیجے میں، اس نکاح کے نتیجے میں جو ان دونوں کے درمیان ہوا. تو مرد و عورت کا جو اختلاط ہے، ملنا جلنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے باہم رشتے کو حلال کرنے کا جو طریقہ ہے، شریعت نے اس کو نکاح کا نام دیا ہے. نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کا رشتہ حلال، طیب اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. اگر رشتہ نہ ہو تو وہ خاص تعلق اور خاص رشتہ جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہوتا. یہ جو نکاح ہے جس کے واسطے سے معاشرت وجود میں آ رہی ہے، اس نکاح کے لیے اسلام نے کچھ ضابطے رکھے ہیں، کچھ اصول رکھے ہیں. ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے اس کے تعلق سے ہماری بڑی اچھی رہبری کی ہے، بڑی اچھی رہنمائی کی ہے، اور ہمارے لیے ایسے رہنما خطوط متعین کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، انہی کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو یہ دنیا کی بھی خیر کا ذریعہ ہے اور اخروی خیر کا بھی ہمارے لیے ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکاح کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہتے ہوئے صحابہ کرام کا جو سماج تھا، جو معاشرہ تھا، اس معاشرے اور اس سماج کے اندر بھی بہت سارے نکاح ہوئے. تو یقیناً وہ نکاح ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے.
اور ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو ضرورت اللہ رب العالمین نے ہم امتیوں کی رکھی ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نکاح کے معاملات میں اس طریقے کو، اس طرز عمل کو فالو کریں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اس لیے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہماری یہ ذمہ داری بنائی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی میں تمہیں جہاں بھی، جس موڑ پر، جس موقع پر بھی ضرورت پڑے، یہ دیکھو کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر کیسے کیا ہے، کیا کیا ہے، تو وہ عمل جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے وہ تمہارے لیے نمونہ بن جائے گا، پھر تمہیں بھی وہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اسی وقت میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا جب کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ گارنٹی اور ضمانت اس بات پر دی گئی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے، اگر تم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور پیروی کرو۔ بالخصوص مجھے جو آپ حضرات کی گزارشات کرنی ہے ان کا تعلق نکاح سے، اسی لیے میں نے آیت بھی پڑھی اور حدیث پاک بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ہمیں جو اس وقت غور کرنا ہے وہ نکاح کے تعلق سے ہے کہ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے رہبر بن جائے اور ہمارے لیے اس لائق اور اس قابل بن جائے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نکاح کے معاملات میں جو چیزیں بھی باہر سے آ گئی ہیں، جو چیزیں بھی ہمارے یہاں داخل ہو گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں، ان کو ہم اپنے نکاح کی تقریبات سے خارج کر دیں، ان کو ہم نکال دیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ دونوں وہ ذات ہیں، وہ شخصیات ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تعلق انہی دونوں شخصیات سے ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ان کا جو نکاح بیان کیا جاتا ہے، نکاح کی جو تقریب بیان کی جاتی ہے، دراصل وہی ہمارے لیے اسوہ ہے اور وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کی قریب کی ہوئی کہ نکاح ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس طرح کی بھی روایات ہیں، اور خود حضور علیہ السلام نے پیشکش کی، اس طرح کی بھی بعض روایات ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے طے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اے علی، اب شادی کا موقع ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی، گھر میں بیوی آئے گی، اس کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے حالات، سارے احوال تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو معلوم کیا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے وہ لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پرانی زرہ لے کر کے آئے اور پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زرہ ہے جو مال غنیمت سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارکیٹ میں جا کر کے اسے فروخت کر دو، اس کو بیچ آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زرہ کو فروخت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بیچنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زرہ بیچنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے راستے میں روکا، معلوم کیا کہاں جا رہے ہو؟ ساری بات بتائی، سارا واقعہ بتایا کہ میں یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ علیہ السلام کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ علی مجھے بیچو گے؟ کہ ہاں مجھے تو میرا مقصد تو بیچ دینا ہے، اس کو میں بیچ دوں گا، آپ کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ کہ کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے، آپ ہی بتا دیجئے، آپ کو زیادہ اندازہ ہے میں وہ شرح کا، آپ بتا دیجئے کتنے کی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کی قیمت کئی سو گنا زیادہ لگائی جو اس کی قیمت ہو سکتی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پیشکش کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنے کی نہیں ہے، آپ تو بہت زیادہ دام لگا رہے ہیں، اتنے کی نہیں ہے، مجھے تو کم کی فروخت کرنی ہے کہ بھائی میں تو اتنی زیادہ کا گاہک ہوں، اگر تم چاہو تو اس کو میرے ہاتھ بیچ سکتے ہو، فروخت کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ چلو اچھی قیمت میں بک رہی ہے تو بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیع و شراء کی، مکمل کی، رقم لے لی اور زرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، ان کو بھیج دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اب بیع و شراء مکمل ہو گئی، تم نے قیمت پا لی اور یہ زرہ پر میں نے قبضہ کر لیا، میں نے لے لی، بہتام ہو گئی، مکمل ہو گئی کہ ہاں مکمل ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، جو زرہ خریدی تھی وہی واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ جو رقم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے ہوا، زرہ بھی واپس دے دی مجھے اور اس کی قیمت بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زرہ سے فلاں فلاں سامان خرید کر کے لے آؤ، جو گھر کے برتن وغیرہ کچھ ایک دو چیزیں ہو سکتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ سامان لے آئے جو گھرستی کے ہو سکتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور پھر شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خود اپنے گھر کی خواتین سے بھجوا دیا کہ علی اب اکیلے رہیں گے، نکاح ہو گیا ہے ان کا، اس لیے فاطمہ کو ان کے گھر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوا دیا گیا۔ یہ وہ نکاح ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے کیا، اور ان شخصیات کا کیا جو حضور علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے بزرگوں، عام طور پر ہمارے یہاں شادی بیاہ کے تعلق سے جو خرافات ہوتی ہیں اور ہم لوگ جو بہانے تلاش کرتے ہیں، ان میں ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بچوں کے ارمان ہیں، ان کے جذبات ہیں، چلو بچوں کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، ویسا بھی کرتے ہیں، بچے چاہ رہے ہیں، بچوں کی خواہش ہو رہی ہے، ان کے کیا ارمان ماروں، اس لیے جیسے بچے چاہ رہے ہیں میں نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ جیسے تم چاہو کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر عام طور سے ہم بہانہ تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، یا آپ علیہ السلام ان دونوں شخصیات کو جتنا عزیز رکھتے ہیں اور ان کے ارمانوں کی جتنی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، کیا ہم بھی اتنی نگاہ میں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں کی قدر و منزلت رکھتے ہیں؟ ان کے ارمان کے لیے ہم اتنے زیادہ فکر مند ہیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ اگر ارمان نکالنے ہوتے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے موقع پر نکالے ہوتے، اور ہمارے لیے اس وقت نمونہ چھوڑا ہوتا کہ ہم جتنا چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے شادی بیاہ کی تقریبات کو منعقد کریں، جیسے چاہے خوشیاں منائیں، اس کے اندر ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، برکت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں وہ نکاح معتبر ہے، اور اللہ کی نگاہ میں قابل یعنی برکتوں کے لائق اور قابل وہ نکاح ہے جس پر اخراجات کم سے کم ہو، جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو، وہ نکاح اللہ کے یہاں برکت والا ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نکاح کی تقریب خوب دھوم دھام سے کی جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ اخراجات ہوں، جس کے اندر خوب اسراف کیا جائے، وہ نکاح بہت اچھا ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بڑی زبردست شادی کی ہے، بہت اچھی شادی کی ہے، اور اگر کسی بچی کے ماں باپ نہ ہو، صرف بھائی ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی اچھی شادی کی ہے کہ بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، ماں کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ بھائیوں نے ایسی شادی کی ہے کہ بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے ماں نہیں ہے، ایسی زبردست شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، کم خرچ والا نکاح زیادہ برکت والا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اپنے عمل سے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جس نکاح میں زیادہ خرچ ہے وہ نکاح زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کھلی مخالفت ہمارے یہاں عملی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، کھلی مخالفت، بالکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے الٹا اس کو مخالفت ہم کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے تقریبات میں کوشش ہوتی ہے کہ جو عزت و اقربا ہے سب کو جمع کر لیا جائے،
बुला लिया जाए, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। फला फूफा जी नाराज है, उन्हें बुला लिया जाए, फला भाई चचा का वो नाराज हो गया था, फला मौके पर उनसे बात हो गई थी, चलो अब शादी का वक्त है, चलो अब तो उनको मना लिया जाए। अगर वो शादी में नहीं बैठेंगे, अइज़ा व अक़रबा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, चलो उनको मना ले। उनके सबके लिए कोशिशें होती हैं, लेकिन जर्रा बराबर इस बात पर हमारी तवज्जो और ध्यान नहीं होता कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम मना लें। शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम मना लें, इस तौर पर कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम अपने निकाह की तकरीबात को मुनाफिद करें। जो इस्लाम में तालीम दी गई है निकाह की, उसके मुताबिक हम अमल करें। इसकी तरफ तवज्जो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा, इसका हम ख्याल ही नहीं करते। न जाने कैसी कैसी रसूमात बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ने इस सिलसिले में आप हज़रात को बताया होगा, और यकीनन उलमाए किराम से ज्यादा तो अवामुन नास वाक़िफ़ हैं क्या क्या रसूमात और क्या क्या खुराफात शादी ब्याह के मौका पर होती है, जबकि वो तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से, इस्लामी शरीयत से दूर दूर कभी नहीं है। इस्लाम में उनकी कोई जगह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं उनका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन वो सारी की सारी रसूमात हमारे यहाँ इस तौर पर मनाई जाती है गोया वो शादी ब्याह की तकरीबात का कोई हिस्सा है। आम तौर से हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकरीबात जो मनाई जाती है, उससे बिरादरान वतन में भी यही पैगाम जाता है कि मुसलमानों के यहाँ शादी इसी तरह से होती है, मुसलमानों के यहाँ शादी का निज़ाम इसी तरह से। जबकि ये जो निज़ाम हमारे यहाँ आ गया है या रसूमात जो हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर हो रही है, ये सब की सब बिरादरान वतन से हम मुसलमानों के यहाँ मुंतकिल हुई है, वरना इनका हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के सारे अखराजात हमारे यहाँ लड़की वालों के सर होते हैं कि सारे इंतजामात लड़की वालों को करना है, जहेज का नज़म लड़की वाला करेगा, बाराती की अच्छा भगत लड़की वाला करेगा, और पहनाई और लेन देन के सारे मामलात लड़की वाला करेगा। सारे के सारे माली अखराजात जो कुछ भी है वो लड़के के जिम्मे है। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि जितने भी माली अखराजात हैं जिनका ताल्लुक निकाह की तकरीब से, वो सब कदम मर्द के जिम्मे है, शौहर के जिम्मे है। शौहर को इस बात का पाबंद किया गया कि वो घर का इंतजाम करे, बीवी को कहाँ लाएगा, कहाँ रखेगा, कहाँ सुलाएगा, क्या उसको पहनाएगा, क्या उसको खिलाएगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी शौहर की है, बीवी की नहीं है, उसके बीवी के घर वालों की नहीं है। इसी तरह से अगर मेहमान किसी के यहाँ जा रहे हैं तो जितनी बड़ी बारात हमारे यहाँ जाती है इसका कोई तसव्वुर नहीं है, और फिर बारात के साथ भी हमारी शर्तें होती हैं कि बारात की जरा अच्छी सी खातिर मदारात करना, उनकी अच्छी और भगत करना। हमारे मेहमान तो एक ही बार आएंगे आपके यहाँ, बार बार तो कोई आता नहीं है, फिर तो लड़का आएगा जाएगा, लेकिन मेहमान चुके एक ही बार आएंगे, इसलिए जरा उनके अच्छे गाँव भगत करना। इस तौर पर लड़की वालों के ऊपर मजीद बार बार बोझ डाल दिया जाता है। इसी तरह से जहेज के लेन देन का भी मामला है, वो लड़के की जिम्मेदारी थी कि लड़का उसको नज़म करता, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज भी लड़की वालों के ऊपर है, उनके सर डाल दी जाती है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे यहाँ भी अब मांग तान का सिलसिला शुरू हो गया है, और अपनी मर्जी का जहेज, अपनी मर्जी का सामान, अपनी मर्जी की गाड़ी, अपनी मर्जी के घोड़े जोड़े, ये तमाम की तमाम चीजें कहकर के मुतालबे के तौर पर ली जाती है, मुतालबा किया जाने लगा बाकायदा। जाहिर है कि सरासर गलत है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये रसूमात हमारे यहाँ मुस्तकिल पाई जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मेरे बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि आज अपने समाज से और अपने मुआशरे से इस किस्म की बेजा तमाम की तमाम रसूमात को हम खुरच करके फेंक दें और अपने निकाह की तकरीबात को इंतहाई दर्जा सादा और आसान बनाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यही आवाज है और एक पूरी तहरीक चलाई जा रही है मुल्क सतह पर कि मुसलमानों की शादी ब्याह की तकरीबात वो बिल्कुल सादा हो और बिल्कुल आसान हो। हमारे हजरत वाला दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकतुहुम फरमाते हैं कि दरअसल ये जो शादी का सिस्टम है, जो शादी का निज़ाम है, इसमें शादी में शीन के जो 3 नुक्ते हैं, उन 3 नुक्तों को हटाकर इसको शादी कर दिया जाए, शादी को शादी कर दिया जाए तो ये बोझ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जो शादी का जो बोझ है ये खुद ब खुद कम होता चला जाएगा अगर हम इसको सादा कर दें और इसको हम आसान बनाएं।
اگر ہم نکاح کو آسان بناتے ہیں، اگر ہم نکاح کی تقریبات کو، نکاح کرانے کو آسان بناتے ہیں تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر خیر وجود آئے گی. اور اگر ہم نکاح کو اسی طرح سے مشکل بناتے رہے اور مشکل سے مشکل تر کرتے رہے تو معاشرے کے اندر زناکاری بڑھنا شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ جب مرد و عورت کی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے پر نہیں ہوگی تو اس کے لیے وہ ناجائز طریقے اختیار کریں گے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جن کی شادیاں صحیح عمر میں نہیں ہو رہی ہیں وہ پھر غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ان رسومات کا بھی دخل ہے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے. نہ جانے کتنی بیٹیاں کتنی بہنیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ والدین پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین کے پاس اس کو دینے کے لیے اچھا اور بہترین جہیز نہیں ہے. جہیز کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، اچھا اور بہترین جہیز ان گھر سے نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کوئی اچھا اور بہتر رشتہ ان کو نہیں ملتا ہے. جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ جو زیادہ مالدار ہو، جہاں زیادہ جہیز ملے گا وہاں ہم رشتہ کریں گے اپنے بچے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا حسب نسب دیکھ کر اور اس کے خاندان وغیرہ کی طرف غور کر کے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہو رہا ہے. میرے بزرگوں، افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے گھر میں رہنے والی باپردہ بچیاں اپنے گھروں میں اپنے والدین پر صرف اس لیے بوجھ بنی ہوئی ہے کہ ان کو رشتہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ آپ کی بچی دیندار ہے، ہمارا بیٹا ذرا ماڈرن ہے، ہمارے بچے کو ذرا ایسی لڑکی چاہیے، کوئی فیشنیبل لڑکی چاہیے، ہمارے لڑکے کو اس طرح کی لڑکی چاہیے، ہمارے بیٹے کو اس طرح کی لڑکی چاہیے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے بچے سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ کو تو کسی عالم کو، کسی حافظ کو تلاش کرنا چاہیے، کوئی ایسا گھرانہ دیکھنا چاہیے جس میں دینداری کا ماحول ہو. بعض ناہنجار لوگ لڑکی والوں کے منہ پر دے کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا رشتہ اس لیے ہمیں منظور نہیں ہے کہ آپ کے بچے دیندار ہے یا آپ کے بچے کے داڑھی ہے، آپ کا بچہ دیندار ہے. ہمیں ماڈرن چاہیے. کیا ہم سنت نبوی کی کھلی مخالفت نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں ہم نہیں اکھاڑ رہے ہیں؟ اپنے عمل سے ہم ان تمام چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہے اور آپ علیہ السلام نے جو عملی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں اور آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو سماج ہے اس میں جو بیجا رسومات پر قیمتی رقمیں صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، ان کو صحیح رخ دیا جائے اور جہاں خرچ ہو رہی ہے وہاں خرچ نہ کر کے جہاں ضرورت ہے وہاں پر وہ رقومات صرف ہو اور خرچ ہو. دو مقامات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جہاں انتہائی درجہ مال و زر کو ہم لٹا رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں. ایک مکانات کی تعمیر پر اور ایک شادی بیاہ کی تقریبات پر. شادی بیاہ کی تقریبات پر بھی ہم خرچ کر رہے ہیں اور مکانات کی تعمیر پر بھی ہم بے جا خرچ کر رہے ہیں، جبکہ دونوں جگہ پر اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ رقومات جو یہاں پر اس طرح کی تقریبات پر صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، ان کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. نہ جانے کیسے ادارے ہم اس کے ذریعے سے قائم کر سکتے ہیں. اپنی ملت کی اور اپنی امت کی نہ جانے کیا کیا ضروریات اس رقم سے اور اس پیسے سے ہم جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں جو بیجا طور پر شادی کے لیے ہال بک کرنے پر اور ہال کی ڈیکوریشن کرنے پر اور جہیز کے نام پر ہم صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ان تمام رسومات سے آزاد کرائیں اور اپنے معاشرے سے ان تمام رسومات کو کھرچ کر پھینک دیں، اپنے معاشرے کو خالص اسلامی معاشرہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی تقریبات کر کے دکھائی ہیں ان کے مطابق ہم عملی طور پر پیش کریں، نمونہ پیش کریں، تاکہ سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اسلام نے نکاح کو آسان رکھا ہے. مسلمان اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نکاح کرتے ہیں تو ان کے یہاں خیر ہے، ان کے یہاں بھلائی ہے. یہ جو نکاح کی تقریبات ہیں یہ ہمارے لیے دعوت بن جاتی ہیں. ہمارے یہاں داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ان کی بھانجی کا نکاح تھا پھڑت میں.
ایک صاحب اناؤ سے مشرقی یوپی سے پھلت آئے، انہوں نے حضرت کا نام سنا تھا، حضرت کام کے بارے میں سنا تھا، تو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، معلومات کرنا چاہتے تھے۔ حضرت کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سے انہوں نے وقت مانگا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اصل میں نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے، میری بھانجی کا نکاح ہے، آج ہمارے گھر میں شادی ہے۔ وہ شادی یہی آپ کے پڑوس میں سنسار پور میں حضرت مولانا حکیم مکرم حسین دامت برکاتہ کے جو صاحبزادے ہیں جناب مزین حسین صاحب، ان سے نکاح ہونا تھا حضرت والا دامت برکاتہ کی بھانجی کا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ حضرت کو تو کہیں جانا ہوگا، ظاہر ہے شادی میں جا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں ذرا گھر ہو کر کے آ جاؤں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ حضرت نکل کر گئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ جاؤں، پھر اس کے بعد میں بات کر لیں گے۔ حضرت مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں عصر کی نماز میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب تشریف لائے تو ان صاحب نے بڑی لجاجت سے کہا کہ حضرت آپ بھی مشغول ہیں، مصروف ہیں، آپ وقت دے نہیں پا رہے ہیں، آپ کو شادی کے اندر بھی جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، شادی میں کہیں نہیں جانا، شادی تو ہو گئی، شادی تو کر لی۔ کہ کہاں کر لی شادی؟ کہ ابھی جو گیا تھا میں شادی میں گیا تھا۔ کہ لڑکا اور لڑکی کہاں ہے؟ کہ لڑکا یہی ہے مسجد میں، اور بھانجی میری گھر پر ہے، میری بیٹی ہے گھر پر ہے وہ۔ کہا کہ حضرت یہ کیسی شادی ہو رہی ہے؟ کہ اسلام میں شادی کا یہی تصور ہے، اسلام میں شادی اسی طرح سے ہوتی ہے، اسلام میں شادی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہ نے عملی طور پر بتا دیا کہ اسلام میں نکاح اور شادی کی تقریبات اس طرح سے ہوتی ہیں۔ وہ غیر مسلم شخص جو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آیا تھا، عملی طور پر نکاح کی اس تقریب کو اس نے دیکھا، وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت کی مجلس میں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا کہ اسلام مجھے سمجھ میں آ گیا۔ آپ کا یہ عمل دیکھ کر، آپ کی شادی دیکھ کر اسلام مجھے سمجھ میں آ گیا۔ عصر کے بعد کچھ ناشتہ وغیرہ کا نظم تھا، مہمان جو حضرات یہاں سے گئے ہوئے تھے 5-7 لوگ، ان کا نظم تھا۔ حضرت اندر تشریف لے گئے اور اپنی بھانجی کو ان حضرات کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ یہ سنسار پور میں ان کی سسرال ہے، ہم لوگ گئے تھے ملاقات کر کے آئے۔ تو یہ اصل نکاح ہے، یہ دعوت بھی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم دعوت دینے کے بجائے ہم عملاً ایسی تقریبات اور شادی کی ایسی بیجا رسومات معاشرے کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تصور یہ جاتا ہے کہ اسلام کسی طرح سے نکاح کرنے کا ان کو حکم کرتا ہے، اسلام میں نکاح اور شادی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل سے ہم ظاہر کریں کہ اسلامی نکاح کیا ہے، اسلامی شادی کیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک سے جڑے وابستہ ہوں، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے آگے آئیں، آگے بڑھیں، عملی نمونہ پیش کریں، نوجوان عملی نمونہ پیش کریں، ماں باپ عملی نمونہ پیش کریں، اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارے معاشرے میں نہ جہیز کا لین دین ہوگا، نہ بیجا رسومات ہوں گی، نہ شادی بیاہ کے لیے بڑے بڑے پنڈال بک کیے جائیں گے، اور نہ بے پردگی ہوگی، نہ کھڑے ہو کر کے کھانا ہوگا۔ تمام کی تمام چیزوں کو ہم کھرچ کر کے پھینک دیں گے اور اپنے نکاح اور اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو سادہ کریں گے اور آسان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔